اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. جس کے پاس مال آیا ہوا ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے. یہ مال اس لیے نہیں تھا کہ خوشیاں مناؤ کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اس لیے تھا کہ خرچ کرو غریبوں پہ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور چٹ کر جاتے ہیں میراث کا سارا مال. یعنی باپ مرتا ہے تو بڑا بیٹا بہنوں کی جائیداد بھی ہتھیا لیتا ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال اور دولت سے حد درجے کی محبت کرتے ہو. کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، یقیناً وہ دن آنے والا ہے جس دن زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. یہ فلیٹ کر دی جائے گی زمین، یعنی پھر یہ پوری زمین ہی میدان محشر بن جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اس زمین پہ اللہ اور فرشتے قطار در قطار اتر آئیں گے. اللہ اپنی شان کے لائق اس دنیا پہ اتر آئے گا، اس کی تمثیل کوئی بیان نہیں ہو سکتی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی لے آئی جائے گی میدان محشر میں. ہوئے ہوئے، یعنی جنت دوزخ سب کچھ یعنی فیصلہ ہو رہا ہے سر. وہ جس طرح ایک دنیا میں بھی کورٹ لگتی ہے نا، مجرم بھی پیش کیا جاتا ہے، گواہ بھی لائے جاتے ہیں، وہیں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی سب سے بڑی عدالت لگنے والی. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، یعنی وہ سوچ رہا ہوگا یار دنیا میں نے کاش نیکی کی روش اختیار کی ہوتی. لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اکثر لوگ یہاں بھی کہتے ہیں او جی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. یعنی ایک قادیانی کو اگر قیامت والے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ختم نبوت میں دھوکہ دیا گیا تھا، تو اس کو یہ پتہ چلنا فائدہ دے گا؟ قادیانیوں تک تو ہم سارے منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں ہاں، تو باقیوں کے لیے بھی یہی ہے. وہ کس طرح سمجھ بیٹھیں کہ ہم حق پہ ہیں؟ اگر وہ بھی قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے. تو آج اگر کوئی بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے، اس نے کیوں ایزیوم کر لیا کہ بریلوی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، دیوبندی ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں، اور اہل حدیث ٹھیک ہے اور شیعہ ٹھیک ہے اور باقی غلط ہیں؟ ہر بندے نے خود اللہ کو سیریس لینا ہے. یہ دنیا اللہ نے کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے اور مر جانے کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ تو جانور بھی کر رہا ہے. یہ بڑی سیریس کریشن ہے خدا کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہت بڑا معاملہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہاں اس کو بات سمجھ آئے گی لیکن سمجھنے کا فائدہ نہیں. تو وہ پھر چیخ مار کے کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. دنیا میں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے. اور وہاں پہ جب مجرم پیش کیے جائیں گے وہ خود مان رہے ہوں گے کہ ہاں زندگی تو یہ ہے، دنیا تو ایک آزمائش کی جگہ تھی. یہاں پہ آپ دیکھیں زندگی کا لفظ آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. زندگی تو دنیا میں گزار کے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بھی مان جائے گا وہ زندگی نہیں تھی، اصل زندگی یہ ہے کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا. کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرو، یہی چلا ہے نا. اہل ایمان کی تو نشانی قرآن پاک میں شروع میں ہی آ گئی سورۃ البقرہ کے کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں وہ لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. کتنا فرق ہے. مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے انسان میں. تو اگر کسی انسان کو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، تو اس کا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیب ڈھیلی کرے گا. اگر جیب ڈھیلی نہیں کر رہا تو پھر کس کی محبت زیادہ ہوئی؟ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے نا، مجھ سے اسٹامپ پیپر پہ لکھوا لیں کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے آسان جنت کما سکتا ہے نا تو وہ مالدار شخص ہے. اسے کوئی نفلی روزے رکھنے کی، کوئی تہجدیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
اور یار لوگوں کی ہزاروں سال کی تہجد اس کے مال خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتی. فرائض پورے کرے وہ تو ڈیٹم لیول ہے, اس کے بغیر تو آپ انٹر ہی نہیں ہوں گے. سیدنا عثمان غنی کو 3 دفعہ جو جنت کی بشارت ملی ہے کس پہ ملی ہے؟ تہجد پڑھنے پہ. میدان جنگ میں بھی آپ کو پتا ہے کئی دفعہ وہ بشری کمزوری کی وجہ سے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں وہ پیچھے رہ گئے تھے, یعنی بھاگ گئے تھے, لیکن 3 دفعہ بشارت ملی, تینوں دفعہ مال خرچ کرنے پہ. نمبر 1 مسجد نبی کی توسیع, نمبر 2 میٹھے پانی کا کنواں مسلمانوں کے لیے خیرات کرنا, اور نمبر 3 غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں انہوں نے مال اور اونٹ خیرات کیے. اور نبی اسلام فرمایا عثمان جنتی ہے, آج کے بعد جو مرضی کرے. جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے, میرا سیدنا عثمان کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے. تو میں سر ان لوگوں کو بار بار جھنجھوڑتا ہوں جن کو اللہ نے مال دیا ہے, خدا کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اس کے بعد آپ کوئی ٹینشن نہ لیں. اور دیکھیں مال لگانا ایک ایسی نیکی ہے جس کو چھپانا بہت آسان ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو پتہ ہے یا آپ کو خود پتہ ہے, جب تک آپ کسی تیسرے کو نہ بتائیں. اس میں بس آپ نے یہی نیت کرنی ہے کہ آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا, ریاکاری نہیں کرنی. باقی اس میں خشوع خضوع کی, وضو کرنے کی, ترجمہ یاد ہونے کی, توجہ ہونے کی, اللہ کو مستحضر رکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی. نیکیوں کے ساتھ تو یہ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں نا. تہجد کے بعد کوئی اٹھ بھی جائے تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس میں آپ بے شک دماغ میں اپنی دکان کا حساب کر رہے ہو اور ادھر سے آپ غریب کو دے رہے ہو, خیر ہے توجہ ہو نہ ہو آپ کی نیکی پکی ہے. یہ دنیا میں کوئی نیکی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نیکی پہ زور دیا گیا نا نماز کے بعد, وہ اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ. اور بات ٹھیک ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے, وہ باپا جانی, کہ مال مومن کا ہتھیار ہے. آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی مال کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ نہ سمجھے میں آپ کو کوئی اپیل کر رہا ہوں کہ میری کوئی چندہ بک ہے. سر جدھر ہے اتنے ہی دیو. اور میں تو سب سے بہترین مصرف مال کا سمجھتا ہوں کسی غریب بندے کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں. ہمارے ملک میں غربت کے سرکل سے, پاورٹی سرکل سے صرف ایک چیز باہر نکال سکتی ہے اور وہ اچھی تعلیم ہے. غریب آدمی کو آپ رکشہ لے کے دے دیں گے, بس گزر بسر ہی کر سکتا ہے. لیکن تعلیم ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے وہ اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے خاندان کو پاورٹی سرکل سے نکال سکتا ہے. کئی اتنے لائق بچے ہوتے ہیں لیکن تعلیم کا خرچہ نہ اٹھانے کی وجہ سے بیچارے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے بہترین مصرف ہے, اور اس میں بھی سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی آتے ہیں. ماں باپ بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں, اس کے بعد باقی لوگ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں نے آخرت کے لیے کچھ مال پانی خرچ کر کے اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع کرایا ہوتا تو آج وہ نیکیاں میرے کام آتی. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اس دن اللہ تعالیٰ اس طرح عذاب دے گا کہ کسی نے ویسا عذاب دیکھا نہیں ہوگا. کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, اے بھی پڑھو امت, وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور ایسا باندھے گا, ایسا قید کرے گا انسان کو کہ کسی نے ایسی قید نہیں دیکھی ہوگی. ظاہر ہے آپ چھڑوا ہی نہیں سکتے. دنیا کی جیلیں تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں, دنیا میں آپ رشوت دے کے چھوڑ بھی سکتے ہیں, اللہ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اللہم اجرنا من النار. آمین. اصل مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ,